کیفیات نصیب فرما دیں۔ اب میں ساتھیوں کو کچھ ذکر کی اجازت دے دوں؟ اجازت ہے؟ ساتھیوں کو کوئی بیت والے آئے ہوئے پکڑیں اس کو۔ کلمات توبہ سب پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والناس بعد الموت، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یا اللہ، میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات جاہلیہ سے، توبہ کرتا ہوں حرام خوری سے، حرام کاری سے، چوری سے، چغلی سے، بدنگاہی سے۔ یا اللہ، میری توبہ قبول اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ نے میری اس بیت کو قبول فرما۔ میں اپنی روحانی نسبت پڑھنے لگا ہوں۔ تمام ساتھیوں کو پہلے بھی تاکید کی ہے کہ اپنی سند، اپنی روحانی نسبت کو یاد رکھنا چاہیے۔ کئی دوست بیت بھی ہوتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا طریقہ کون سا ہے، کہتے ہیں ہم مرید ہیں۔ سب سے پہلے جس طریقے میں آپ بیت ہیں، اس طریقے کا نام ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ۔ سلسلہ نقشبندیہ بھی بعد میں خفا ہوتے تھے اور کہتے جب سلسلے کا نام لیں تو کہا کریں سلسلہ عالیہ، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ بنوریہ۔ ہماری نسبت حضرت آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے ہے۔ تو اس طریقے میں جو سند ہے نا، اس کو شجرہ مبارک کہتے ہیں۔ میرے اپنے بھی اس کو بارہا اس کا مشاہدہ ہوا ہے کہ شجرہ مبارک اور شجرے کے توسل سے دعا، اس کے بڑے فوائد دیکھے ہیں۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ والوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور صالحین کے ذکر سے بہت فائدہ ہوتا ہے، ان کے ذکر سے اللہ کی رحمت آتی ہے۔ تو شجرے کو یاد رکھنا چاہیے، اپنی روحانی نسبت کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو جس طریقہ عالیہ میں آپ کو بیت کیا گیا، یہ طریقہ عالیہ نقشبندیہ ہے، مجددیہ ہے، اور حضرت آدم بنوری جو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ تھے، ان کی روحانی نسبت ہے، جو اس وقت ساری دنیا میں سب سے قوی ترین نسبت ہے حضرت آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی اس سلسلے میں۔ تو ہمارے ہاں طریقہ یہ ہے کہ کبھی
روحانی سلسلہ نیچے سے اوپر پڑھا جاتا ہے اور کبھی اوپر سے نیچے پڑھا جاتا ہے، کبھی تفصیل سے پڑھا جاتا ہے، کبھی اختصار سے پڑھا جاتا ہے۔ مشائخ کو ایسے ہی دیکھا ہے۔ تو میں اپنی یہ شجرہ سند سنا رہا ہوں آپ کو، پھر یہ ساتھیوں نے لکھا ہوا بھی ہے، اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ تو یہ طریقہ عالیہ ہے، اس میں ذکر، اس میں ذات، اس میں اعظم، یہ زبانی بھی ہے اور قلبی بھی ہے۔ زبانی جس طرح اللہ 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 اللہ، یعنی یہ وظیفہ کم از کم ابتدا میں 500 سے 1000 دفعہ تک تہجد میں اتنی آواز سے کرے کہ اپنے کان سنیں۔ نقشبندی طریقے میں جہر نہیں ہے، تحلیل لسانی ہے، یعنی اتنی آواز سے کرنا کہ خود سننا۔ اور دوسری صورت ہے اس کے مراقبے کی۔ مراقبہ اس کا اس طرح ہے کہ اس میں ذکر بھی جمع ہے اور فکر بھی جمع ہے، یعنی دل پہ خیال رکھ کر تصور کے ساتھ دل کی زبان میں کہنا اللہ 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 اللہ، اب پھر زبان نہیں، صرف دل، اور تصور اپنے دل کے اوپر کرنا ہے کہ اللہ کا نام میرے دل سے نکل رہا ہے اور دل سے ہو رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اب اس مبارک نام کا اذن اللہ جل شانہ نے دوسری وحی میں نبی رسول اللہ السلام سے فرمایا تھا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی اللہ نے اپنے نام کا وظیفہ دیا نبی رسول اللہ السلام کو، اور کب دیا؟ دوسری وحی میں۔ تو اللہ کا جو ذاتی نام ہے وہ ہے اللہ، بولے اللہ۔ شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس وقت ایک دفعہ زبان اور دل اللہ کا نام لیتی ہے نا تو زمین خوشی سے پھٹ جاتی ہے، خوشی سے پھٹتی ہے، اللہ تیرا نام لیا گیا یہاں پر اور تجھے یاد کیا ہے۔ اب یہ دوسری وحی ہے، نبی علیہ السلام نے اس دولت کو دیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو۔ یہ صحابہ میں سلسلہ ایسے پہنچا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کی چیز ان کے پوتے کو ملتی ہے سیدنا سلمان فارسی کے راستے سے، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے، اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو، ان سے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ بھئی یہ سلسلہ اس طرح روحانی طور پر چلتے حضرت خواجہ بہاؤالدین اولیاء نقشبند کو پہنچتا ہے، اور ان سے سینہ بسینہ یکے بعد دیگرے یہ طریقہ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچتا ہے۔ تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ دولت حضرت آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے حضرت سعدی لاہوری، ان سے حضرت یحییٰ اٹکی رحمہ اللہ، ان سے یہ سینہ بسینہ یہ دولت غوث زمان حضرت خواجہ شمس الدین سید پوری رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی، اور ان سے یہ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ پیر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اور انہوں نے مجھ سے یہ بات فرمائی تھی کہ کوئی بندہ خدا اصلاح و تربیت کے لیے آپ سے رجوع کرے تو یہ میرا اذن اللہ کے نام کا، اس کا اذن اس کو دے دیا کرے۔ یاد رکھیں ایک بات کو، صدق کے دل سے جس شخص نے بنوری نسبت کو قبول کیا ہے، نقشبندی نسبت کو قبول کیا ہے، یہ اس کا وہم ہو تو وہم رہے گا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ باقی اس نام کا تکرار کرنے والا آدمی اس سیف قاطع ہوتا ہے، جادو نظر حسد ٹکر مار کے گزر جاتی ہے، اس کو کچھ نہیں کہتی۔ اور اس نام کا عامل، اس نام کا ذکر کرنے والا، اس سے اگر کوئی شخص چھیڑخانی کی کوشش کر رہا ہے، چھیڑخانی کی، وہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہے۔
اس کے حصے میں کوئی بڑی بدبختی آتی ہے تب وہ چھیڑ کرتا ہے، لیکن کیونکہ ہمارا یقین نہیں ہوتا، ہمارا یقین نہیں ہوتا، یہ عملیات ہیں نا، تعویذات ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، یہ ناجائز نہیں ہے، کر سکتا ہے، کراتا بھی آدمی، علاج ہے ضرورت کے مطابق، لیکن یہ سالک کے لیے نہیں ہے۔ یہ چیزیں سالک کے مقامات الگ ہیں بالکل۔ جب تو عشق کی اتنی بڑی ہم نے پینگ لگا رہا ہے تو پھر راستے میں کیوں لجتا ہے؟ تو عاشقوں کے ساتھ تو پھر بڑے بڑے کیس ہوتے ہیں، وہ تو بڑی بڑے کہانیوں سے گزرتے ہیں، اور یہ ابھی تک اسی پروگرام میں لگا ہوا ہے۔ کئی لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں کہ استاد جی کو پیڑا جا تعویذ ہو، میں نے بھی چھاپ کے رکھے ہوئے ہیں کافی سارے، دے دیتے ہیں اس کو۔ یعنی میں ناجائز نہیں ہے تعویذ، تعویذ ناجائز نہیں ہے، بعض لوگوں کا علاج ہوتا ہے اس سے، جادو کا علاج ہوتا ہے، جنات کا ہوتا ہے، حسد کا ہوتا ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن جو نقطہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، فرماتے تھے جتنے طریقت ہیں، تصوف کے طریقے ہیں، ان میں بندہ جتنے بھی مجاہدے کرتا ہے، جتنے ذکر کرتا ہے، ان سارے اذکار اور اشعال سے بندہ اس میں ذات تک پہنچتا ہے، اور اس میں ذات سے بندہ اللہ کی ذات تک پہنچتا ہے۔ تم اس وظیفے کا عمل کرنے لگے ہو، تم اللہ کو پانے لگے ہو، اللہ کو پانے لگے ہو، تمہیں اگر اللہ مل جائے اور کیا چاہتے ہو؟ اب یقین کریں، یہ میں اپنے وجدان سے کہہ رہا ہوں، میں کسی ایسی مجلس میں تھا کہ جو پراپرٹی کا ایک آفس تھا، تو ایک بندہ میرے سامنے ایک سے فراڈ کرنے لگا، جس سے فراڈ کر رہا ہے وہ صاحب دل ہے۔ میں نے دیکھا اس کے دل کی طرف، میں نے کہا یہ تو غرق ہو رہا ہے، اس کے حصے میں تو بڑی بدبختی آ گئی ہے، یہ 2-4 لاکھ کو فراڈ تو کر لے گا لیکن یہ ساری زندگی بھگتے گا، اس کا نقصان اس کی نسلیں بھی نہیں اتار سکتی۔ پھر لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ تو میں نے کہا یہ کسی اور جگہ پنگا لے رہا ہے، یہ بڑا خطرناک پنگا ہے یہ سے۔ میں اس شخص کی طرف دیکھوں، اس کا دل سراپا اللہ کی طرف متوجہ، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف۔ تو ایسے لوگ تو بڑی آزمائش ہوتے ہیں۔ تم راہ کی چیزوں میں کیوں پڑتے ہو؟ تم منزل کی طرف جاؤ۔ توحید خالص، توحید خالص، ٹونا ٹنچر کسی چیز پر بھی اس کا ذہن نہ اڑے کبھی بھی، کسی چیز پر بھی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اس کی دل و نگاہ ہر وقت اللہ کی طرف رہے، سارے فیصلے کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ میرے محل میں جو چیز جس پہ ہاتھ رکھے اس کی ہے۔ لوگ ہیروں پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، جواہرات پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بادشاہ کی خادمہ اٹھتی ہے، جا کے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتی ہے، نے کہا جو جس پہ ہاتھ رکھے اس کی۔ خادمہ سے لوگوں نے کہا بیوقوف، ساری دنیا لوٹ کے لے گئی یہاں سے، تو کیا کرتی ہے؟ اس نے کہا تم نے دیکھا نہیں کہ بادشاہ نے کہا جو جس کے سر پہ ہاتھ رکھے، جس چیز پہ اس کی ہے، تو میں نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا ہے۔ بادشاہ میرا تو سب کچھ میرا، بادشاہ میرا تو۔ کبھی اپنے عقیدے خراب نہ کرو، اچھا عقیدے خراب نہ کرو۔ عقائد کو مضبوط رکھنا یہ اساس ہے، بنیاد ہے۔ عقیدہ بگڑ گیا، اعمال بگڑ جائیں گے۔ خدا نے نبی اس کام کے لیے بھیجے ہیں کہ لوگوں کو ٹھیک کرو اندر سے، ٹھیک ہے نا؟ تو عوام کی جو چیزیں ہیں نا، عوام کی جو پڑھ نہیں سکتے،
ان کو اللہ کے نیک بندے تعویذ لکھ دیتے تھے، ان کو کہتے یہ کرو وہ کرو کسی طریقے سے، تاکہ لوگ بد دین نہ ہو جائیں، دین سے دور نہ ہو جائیں۔ اور جو خود اعمال کر سکتا ہے، اب سورہ فلق اور سورہ ناس اللہ نے کیوں نازل کی ہیں؟ اس میں حاسدین سے پناہ ہے، جادو والوں سے پناہ ہے، شریر جنات سے پناہ ہے، رات کے فتنوں سے پناہ ہے۔ آپ نبوت والے اعمال کی طرف آ جائیں، نبوت والے اعمال کی طرف آئیں۔ باقی اللہ رب العالمین یہ ساری دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، یہ ساری نوکر بنا کر، تابعدار بنا کر پیچھے لگا دیں گے۔ مجھے ایک دوست نے بتایا کسی کے بارے میں کہ مجھے کشفاً معلوم ہوا کہ اس آدمی کا انجام ٹھیک نہیں ہے، قبر میں بہت پریشان ہے۔ تو میں نے کہا کیا سمجھ آئی آپ کو، کس وجہ سے؟ کہتے جی اعمال تو اس کے بہت سے، عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، عقائد کے مسئلے بڑے کمزور تھا اس کا۔ اب عقائد کا معاملہ اتنا اہم ہے، اکثر دینداروں کو میں دیکھتا ہوں پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے، اس نے کچھ کر دیا ہے، وہ کچھ کر رہا ہے میرے خلاف، وہ کر رہا ہے، وہ پھوپھی ایسی ہے ہماری، وہ چاچی ایسی ہے، وہ خالہ ایسی ہے، وہ فلاں نے کچھ کر دیا ہے، خام حق۔ اور ان سے پوچھو وہ اپنی جگہ پریشان ہے، وہ کہتے اس نے کچھ کیا ہوا ہے۔ میرے ایک بزرگ استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہ فرمایا کرتے تھے، جدو رب رسے تے مت خسے۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے نا تو پھر انسان کی عقل کام نہیں کرتی، انسان کا دماغ کام نہیں کرتا پھر۔ تو مجھے ایک آدمی کہتا ہے، میں آپ کے بیان سننے سے مجھے اندازہ ہوا آپ ان چیزوں کو مانتے بھی ہیں۔ ایک دفعہ آپ ان چیزوں کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا میرا پورا بیان نہیں سمجھتے آپ۔ میں نے کہا میں اس غلاظت سے نکال رہا ہوں، نہ ماننے والی بات کون سی ہے؟ جہاں ماننی ہوتی ہے۔ میں نے اتنا عرصہ لوگوں کو، عملیات تو کرتا نہیں، ایک خاتون کو میں نے کہا آپ پر جادو ہے، ایک خاتون کو، اس نے کہا نہیں ہے۔ میں نے کہا اتنا زمانہ میرے پاس لوگ آتے ہیں، میں سب کو تسلی دیتا، اس پہ جادو تھا بڑا سخت۔ اب اللہ کا علم ہے، اللہ نے میرے دل میں ڈال دی کہ اس کا جادو ہے اس پر، اور اس کا یہ علاج ہے۔ وہ خاتون کہتے نہیں ہے۔ میں نے کہا ساری زندگی ایک کو میں نے مریض کیا تھا، اسے کہا نہیں ہے۔ میں کہ نہیں ہے تو نہ صحیح پھر، جی تو نہیں ہے تو نہ صحیح پھر، میں کیا کر سکتا ہوں آپ کا؟ ایسا نہیں ہے کہ جادو نہیں ہے، اللہ کی پناہ، شریر جنات سے اللہ کی پناہ، ٹھیک ہے نا، نظر سے، حسد سے اللہ کی پناہ۔ لیکن جو سبق ہم نے پڑھا ہے وہ سبق کچھ اور ہے، وہ سبق یاد کریں۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اور جب آپ گمان ٹھیک نہیں ہوگا نا، وہ کچھ کرتا ہے، وہ کچھ کرتا ہے، بس لگے رہو اس کام میں ساری زندگی، پھر لگے رہو اس کام میں، ٹھیک ہے نا۔ تو جادو بھی ایک حقیقت ہے صاحب، اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے۔ نبیوں پہ لوگوں نے وار کیا ہے تو ہم کس بات کی ملی ہیں؟ لیکن اس کے تحفظ میں جو چیزیں ہیں اب ہم وہ اختیار نہیں کرتے۔ اب ناپاک رہنے والے آدمی پر اس طرح کی چیزیں فوری حملہ آور ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے، لیکن اب اللہ 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 کا وظیفہ کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہزاروں میل دور اس میں ذات کا عامل اللہ کا نام سے اگر توجہ کر دے تو شریر جنات ہاتھ جوڑ کے بھاگتے ہیں، جادو اڑ جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بڑے بڑے سخت امراض سلب ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اب مقصود پر توجہ کیوں نہیں دیتے؟
اصل سرمایہ پہ نگاہ رکھیں آپ، اصل سرمایہ پہ، اصل نگاہ ہماری ہو اللہ کی طرف، بس اللہ کی طرف۔ کسی وقت بھی حضرت مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر مولانا حسین علی صاحب فرمایا کرتے تھے، میں حاضر ہوا اور میں مراقب ہوا جا کے، تو جب مجھے حضرت مجدد کی زیارت نصیب ہوئی تو حضرت مجدد نے مجھ سے ایک بات فرمائی، فرمایا مسئلہ توحید جو ہے یہ سلوک کا اعلیٰ درجہ ہے، اور اگر تجھے خدا کی توحید نصیب نہیں ہو رہی تو پھر خرافات میں ہے، تجھے تعلق معلّہ نصیب نہیں ہو رہا پھر تو کسی اور وادی میں گیا ہوا ہے، اس راستے سے خدا نہیں ملے گا۔ پھر اللہ کو پانا ہے، اللہ کو پانا ہے تو پھر یکسو ہو کر اللہ ہی کی طرف نگاہ رکھ، تھکے گا تو پھر واپس وہی آئے گا، پہلے ہی آ جا، پہلے ہی آ جا، پہلے ہی آ جا۔ یقین جانے یہ تعلق ہزار غموں سے بندے کو نکال دیتا ہے، ہزار دکھوں سے نکال دیتا ہے، اور اگر یہ غم نہیں لگاتا آدمی پھر مچھروں سے بھی ڈرتا ہے، تو کیڑوں سے بھی ڈرتا ہے، مکھیوں سے بھی ڈرتا ہے، ہر ایک کے بارے میں بدگمانی بھی کرتا ہے، شک بھی کرتا ہے۔ تو یہ جو وظیفہ عرض کر دیا نا اللہ کے نام کا، اس کا اذن میں نے آپ سب کو دے دیا، آپ کہیں ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ اس نسبت کی تاثیر یہ ہے، یہ جو ضابطے میں نے عرض کیے اگر یہ ضابطے کا خیال نہ رکھیں گے نا تو حضرت فرمایا کرتے تھے ضابطے کا خیال نہ ہو اور پیر زمانے کا غوث ہو، پیر زمانے کا، اور اپنی پوری کامل توجہ ڈالتا رہے مرید پر، کامل توجہ ڈالتا رہے، لیکن مرید آگے سے بھول بھلیوں میں لگا ہوا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کو پہلے اعتماد ضرورت ہے اس بات کی کہ میں اللہ کے نام کا وظیفہ کر رہا ہوں، اب میں کسی کو بھی بہت بعض اوقات تھک جاتا ہوں، کسی کو یہ وظیفہ کہتے اور کو وظیفہ ہے جی مضبوط جا، بھائی اس سے بڑا وظیفہ اور کیا دیں جو اللہ نے نبی کو دیا ہے، اس سے بڑا وظیفہ ہے کوئی؟ اس سے بڑا وظیفہ ہی کوئی نہیں ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ جس آدمی کو دو وظائف میں، دو اعمال میں رسوخ پیدا ہو جائے نا، اس کو کسی سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ تو کسی کا خیال بھی اگر خوف کا ہے وہ شرک ہے، یہ بھی کچھ کر سکتا ہے۔ دو وظیفوں میں رسوخ پیدا کرو، ایک اس میں ذات میں اور دوسرا درود پاک میں، یہ دو کام کرو، کچھ بھی نہ کرو، بس زبان ہو کہ دل ہو اللہ اللہ کرے اور پھر یا درود شریف پڑھے، کیونکہ درود اللہ کا وظیفہ ہے، اس میں ذات نبی کا وظیفہ ہے، تو معلوم ہوا جس وظیفے کو اللہ کرتے ہیں وہ بھی کوئی عظیم شان وظیفہ ہے، اور جو وظیفہ اللہ نے نبی کو دیا وہ بھی عظیم شان ہے، بس یہ دو وظیفے کرو۔ ابھی رمضان شریف بھی قریب آ رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی خاص طور پر ابھی سے ہی اپنے معمولات کو ٹھیک کر دیں، اپنا نظم مرتب کر دیں، تلاوت قرآن کی کثرت کے علاوہ یہ دو اعمال جو ہے نا پورے رمضان کا سودا لا کے گھر میں رکھ دیں، توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے 1 سال تک کا راشن گھر میں رکھنا توکل کے خلاف نہیں ہے، تاکہ یکسو ہو کر آپ اللہ کی طرف لگے رہیں۔ اور اسی طریقے سے ضرورت مندوں کا، غریبوں کا، محتاجوں کا اس بات پہ بھی خیال رکھیں کہ رمضان سے پہلے ان کی ضرورتیں پوری کریں۔ کئی لوگ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جیسے ثواب اللہ رمضان میں دیتے ہیں، آپ کو نیت کے معاملے میں اللہ پہلے ہی ثواب دے دے گا، تاکہ رمضان سے پہلے ساتھیوں کے، غریبوں کے مسئلے اللہ تعالیٰ حل فرما دے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو بس یہ دو وظیفے عرض کر دیے ہیں، بیعت ہو گئی آپ کی، بس یہ معمولات پابندی سے کریں، اس میں ذات کا ذکر اور درود پاک کا، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اور رمضان شریف میں آخری عشرے میں ہمارا معمول ہوتا ہے اعتکاف کا، تو اس میں انشاءاللہ 21 سے 27 تک جوڑ بھی ہے، نفلی اعتکاف بھی ہو جائے گا، وہ جوڑ بھی ہوتا ہے تربیت کا، تو اس کو بھی اپنے معمول میں رکھ لیں۔
دوسرا یہ ہے کہ جمعرات اس کو بدھ والے دن انشاءاللہ ہمارے یہاں ہمارے مدرسے کا پروگرام ہے. الحمدللہ کافی سارے طلباء قرآن شریف یہاں حفظ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. تو کتنے بچے حافظ ہو رہے ہیں جی؟ 23 بچے. 23 بچے الحمدللہ حافظ ہو رہے ہیں. ان کی سروں پہ تاج پوشی ہوگی. ان کی ایک دستار بندی ہوتی ہے نا، ایک تاج پوشی ہوتی ہے. حافظ قرآن کی تاج پوشی ہوتی ہے. تو وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. تو ایک تو تمام ساتھیوں کو اس کی دعوت ہے کہ آپ بدھ والے دن انشاءاللہ یعنی 3 بجے سے لے کر رات 9-10 بجے تک یہ ہماری مجلس ہوگی. تو ایک تو یہ ہے کہ بدھ والے دن کوشش کریں 3 بجے نہ آ سکے تو عصر کی نماز کوشش کریں یہیں پڑھ لیں، اور اپنے احباب کو بھی اس کی دعوت دے دیں گے. اور ساتھی اگر ضرورت سمجھیں دعوت نامہ ساتھ لے جانے کی تو دعوت نامے بھی مفتی صاحب آپ کو دے دیں گے. وہ بھی اپنے اپنے. میرا پروگرام یہ ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ان دینی اجتماعات میں علماء تو اکثر آتی ہیں، عوام کو لایا کریں، عام لوگوں کو لایا کریں جو مدارس سے بارے میں کوئی پتہ نہیں رکھتے، مسجدوں میں کیا ہوتا ہے، مدارس میں کیا پڑھایا جاتا ہے. عام لوگوں کا ذہن بنا کر ان کو 2-4 گھنٹے کی مجلس میں لائیں، وہ آ کے دیکھیں سنیں کہ یہاں کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا بھی بدھ والے دن 19 تاریخ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو سب ساتھیوں کو اس کی دعوت ہے انشاءاللہ، اور بر وقت آئیں گے سارے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ تو دوسری بات یہ ہے کئی ساتھی ہمارے ساتھ ہمارے ذریعے سے ہمارے حلقے سے وابستہ بہت سے سفید پوش لوگ ہیں جن کو ہم کئی سالوں سے الحمدللہ ماہانہ راشن دیتے ہیں رمضان شریف میں. ان کے لیے آٹے کا اور کھانے پینے کا ضرورت کا انتظام کر دیتے ہیں. اور اس طرح کے بے شمار سفید پوش ہمارے ساتھ وابستہ ہیں جن کا پورے رمضان میں کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح تقریباً 100 کے لگ بھگ ایسا مجمع ہے جو میرے ساتھ متعلق ہے. یعنی ایسے لوگ ہیں جن کو ہم راشن وغیرہ کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان تک پہنچ جائے. الحمدللہ ہم نے فلسطین کے حوالے سے بھی اللہ نے کام لینا ہے، لے رہے ہیں، اور وہاں بھی ہمارا مستقل کام چل رہا ہے. تو وہ بھی اپنی جگہ پر ایک بڑا کام ہے. تو اس طریقے سے اپنی زکوٰۃ، اپنی خیرات، اپنے صدقات واجبہ یہ تنظیموں کے ذریعے خراب نہ کریں. یہ راستے میں افطاریوں والے کھڑے ہوتے ہیں جی آپ دیں جی افطاری میں شامل کریں گے جی، اور مستحق بھی ہے کہ نہیں ہے کس کو افطاری کرا رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا؟ ان چیزوں کا بھی خیال رکھا کریں. مدارس کے طلباء اپنے قرب و جوار میں ضرورت مند لوگ ان کو خیال میں رکھا کریں. پھر ایسے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں، مدارس کے طلباء کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ یہ ایک تو ہمارا شاید عمرے کا سفر ہے 26 تاریخ سے، اندازاً 26 کو ہے، 26 سے شاید عمرے کا سفر ہے میرا. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ساتھی ہمارے سفید پوش لوگوں سے تعاون کرنے والے ہیں وہ 25 تک جو ہے نا یہ معاملات کر لیں. اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی ساتھی ادھر ہوں گے، چلتا رہے گا نظام. لیکن میری موجودگی میں انشاءاللہ 25 سے پہلے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا جو سالانہ خدمت کا سلسلہ ہے یہ بھی پورا ہو جائے، اور جو سفید پوش دوست ہیں ان تک یہ چیزیں پہنچ جائیں. تو اپنے حلقہ احباب کو بھی اس پر متوجہ کریں. تو دوسرا ہمارے مدرسے کی طرف سے کبھی ہم نے ایسی درخواست آپ سے نہیں کی، لیکن ہمارے پاس بھی تقریباً 150-200 طلباء ہیں. ان کو زکوٰۃ بھی ہے، خیرات بھی ہے، عطیات بھی ہیں، صدقہ فطر بھی ہے. یعنی یہ جتنی چیزیں ہیں وہ ان کے بہت مستحق بچے ہمارے پاس یہاں پڑھتے ہیں. تو اپنے احباب میں اس کی بھی ترغیب دے سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا جی؟ تو بس ایک تو جلسے کی دعوت ہو گئی، اور یہ چند ایک ضروری باتیں آپ سے میں نے کر لی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق دے. میری ایک بچی جوان سالہ بھانجی 2-4 دن پہلے فوت ہوئی ہے. تو آپ میں سے کئی ساتھی اس کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں، جنازے میں بھی آئے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو ابھی بھی اس بچی کے حق میں بھی دعا بھی کر لیں. 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، 1 دفعہ سورہ فاتحہ. تو انشاءاللہ حضرت دعا کراتے ہیں تو دعا کر لیں.
آج میں حاضر ہوا تھا اس لیے کہ اللہ سے تعظیم بھی کرنا، اللہ تعالیٰ